اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. تمام تعریفات و تمجیدات اس رب العالمین کے لیے جس رب العالمین نے ہم کو اس دنیا کائنات کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں وہ سیدھی راہ بتائی، اس پر چلو اور کامیاب ہو جاؤ۔ تمام درود و پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے، جو ہمارے اور اپنی امت کے لیے بحث رحمت بن کے آئے۔ اللہ سے ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ ہم سب کو ایسی راہ پر لگا دے جو صدیقین، شہداء، صالحین کا راستہ۔ میں نے آپ کے سامنے یہ سورۃ الطٰہٰ کی آیت نمبر 124، 25 اور 26 آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام الہی میں فرماتے ہیں، اے بندو سنو، آج تم اس رب کی کلام سنو۔ اس رب نے اپنے کلام میں اپنے بندوں کے لیے کیا پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ جو بھی بندہ اور بندی
میرے ذکر سے اعراض کرے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، میں اس کی زندگی کی ساری گزران کو تنگ کے بنا کر رکھوں گا۔ اور دوسرا جو اس کا حشر ہوگا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اس کا ہم جو قیامت کے دن حشر کرنے والے ہیں اس کو جب قبر سے اٹھائیں گے تو وہ نبینا اور انتا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ رب سے پوچھے گا جب وہ قبر سے اکٹھا اٹھایا جائے گا، یا رب العالمین قال رب لم حشرتنی اعمیٰ، اے اللہ مجھے تم نے قبر سے اٹھایا ہے تو مجھے انتا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں، ہمیں یقین ہے، اس لیے میں نے آج تم کو قبر سے انتا کر کے اٹھایا ہے۔ قال اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، دنیا کائنات کے اندر میں نے آپ کے سامنے پیش آیات کی تھی، آیات آئی تھی میرے آپ کے سامنے، فنسیتها، تو نے اس کو بھلا دیا، تو نے اس کو بھلا دیا، وكذلك اليوم تنسى، آج بھی اس بدلے میں تو اس قبر سے اٹھا ہے اور تجھے بھلا دیا گیا ہے۔ وہی بدلہ ہے، ہماری آیات تمہارے سامنے پیش کی جاتی تھی، تم نے اس کو بھلا دیا ہے، اس کے بدلے ہم نے بھی آپ کو بھلا دیا ہے۔ اللہ سے ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اس مصیبت سے ہم کو قیامت میں اللہ تعالیٰ بچا کے بچا۔ ذکری جو آیت پہلی آیت میں پیش ہوا ہے، ذکری سے مراد وہ ہمیں قرآن کی جو آیت سورۃ الدہر، اس میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک جو ہم نے یہ نازل کیا نا ذکر، اور اس کی حفاظت بھی ہم کرنے والے ہیں، اور جو اس ذکر سے اپنا تن من جسم لگا لے گا، اس سے محبت کرے گا، اس کے لیے آسانیاں بن جائیں گی، اور جو اس سے اعراض کرے گا معیشت ضنکا، اس کی زندگی کی گزار ہم تنگ کے بنا کے رکھ دیں گے۔ معیشت ضنکا، سیدنا برا بن عازب رضی اللہ بیان کرتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج جب غروب ہوتا ہے آپ سب باہر نکلتے ہیں، سب گرمی چھائی ہوئی ہے، آپ ایک آواز سنتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک قبر کے اندر سے ایک آواز آ رہی ہے، چیخ و پکار لگی ہوئی ہے، تو کیا آواز سنتے ہیں میرے نبی؟ سنتے ہیں تو اس قبر کے اندر یہود یعذب فی قبورها، اس کے اندر اس یہودی آدمی کو عذاب ہو رہا ہے۔ اس وقت پھر فرمایا کہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ پھر فرمائیے کہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ اس وقت فرمایا گیا، اس قرآن کی آیت بتاتی ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، صراط الذین انعمت علیہم، ہم جب اللہ سے یہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو وہ راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا ہے، وہ راستہ ہے صحابہ کرام کا، اور صحابہ کرام کی دو شکلیں ہیں، دو صفتیں ہیں، پہلا ان کا انہوں نے علم بھی سیکھا ہے، اس کے مطابق عمل بھی کیا ہے، دوسرا غیر المغضوبی، اس کے بارے میں ہم نے اللہ سے التجا کیا ہے اس نماز کے اندر کہ اللہ ہمیں وہ راستہ نہ دکھانا جس کے اوپر تو نے غضب کیا ہے۔ اور اس کی انگلش بھی قرآن نے بیان کی ہے الیہود، وہ یہودی ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے، ان کی بھی دو صفتیں ہیں، صفتیں اچھی بھی ہوتی ہیں اور بری بھی ہوتی ہیں۔ صفتیں جو اچھی تھی وہ صحابہ کرام کے اندر تھی، جو صفتیں بری تھی اس یہود کے اندر تھی۔ پہلی اس کی صفت یہ تھی اس یہود کے اندر انہوں نے علم تو سیکھا تھا لیکن عمل نہیں کیا تھا۔ اللہ نے جب اس نے عمل نہیں کیا تھا، یہود یعذب فی قبورها، میرے نبی فرما رہے ہیں اس کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے، علم تو انہوں نے سیکھا تھا یہودیوں نے لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا، انہوں نے کیا نہیں کیا تھا، انہوں نے عمل نہیں کیا تھا۔ اگر یہ عمل نہ کی ہو، اللہ اکبر، معیشت ضنکا، اس کے بارے میں صحیح ابن حبان میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اس قول کی معیشت ضنکا کے بارے میں کہ وہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قول کو صحیح جو راجح قول ہے، نبی فرماتے ہیں کیا ہے جو میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ وہ یہود یعذب فی قبورها، اس کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، اس معیشت ضنکا کے مطابق فرماتے ہیں کہ اس کو قبر کے اندر مر رہا ہے، وہ آ کے مرنے کے بعد اس کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، وہی معیشت ضنکا۔
اس کی زندگی کے گزران کو انہوں نے تنگ بتا دیا. میرے نبی کا فرمان ہے جب اس کو قبر کے اندر اتارا جاتا ہے اس کی یہ شکل ہوتی ہے جب اس گندے اور خلیص علم کو پڑھ کر اور اس پر عمل نہیں کیا جب اس کو قبر کے اندر اتارا جائے گا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب وہ اتارا جائے گا قبر کے اندر ایک پسلی یہ دائیں اور یہ بائیں. نبی نے ایسے اشارہ کے پر کھڑے کر بتایا کہ ایسے اس کی پسلیاں دائیں بائیں کو چلی جاتی ہیں اور بائیں دائیں کو چلی جاتی ہیں. یہ اس کو قبر کے اندر ہوتا ہے. جس طرح کہ دیکھو میں ایک مثال دوں. اسی مثال قرآن کی آیت آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. اس دنیا کائنات کے اوپر جب ایک سردار ہو, انجینئر ہو, ڈاکٹر ہو, پروفیسر ہو, اگر وہ کیا کرے دعوت کرے اپنے گھر کے اندر, اس نے نیا نیا گھر بنایا ہو اور سارے اپنے وزیر کو بلائے کہ جاؤ میرے سارے دوستوں کو آج میری طرف سے بلاؤ کہ آج میں گھر میں دعوت کر رہا ہوں. جب وہ دعوت آ رہے ہوتے ہیں اس کے گھر سارے آ چکے ہوتے ہیں, دسترخوان لگا ہوا ہے, وہ سب کھانا کھانے کے لیے حاضر ہیں. کھانا کھانے والے فرما رہے ہیں اے بادشاہ آج تو ہم کے ساتھ کیوں کھانا نہیں کھا رہا. اس وقت اس کے لیے الفاظ ہوتے ہیں. وہ کیا الفاظ ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ فلاں بیماری ہے مجھے, میں شوگر کا مریض ہوں کہ میں آپ کے ساتھ یہ کھانا نہیں کھا سکتا. مجھے فلاں بیماری ہے, فلاں بیماری ہے. کیونکہ رب کا قانون قدرت ہے اس دنیا کائنات کے اندر. اگر تم نے یہ رب کے ذکر سے اعراض کیا تھا, تم اپنا کمایا ہوا, اگر تم نے سب کچھ کر لیا ہے, اپنا مکان بنا لیا ہے, سب کو بلا لیا ہے اس دعوت کے لیے. نبی فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنے گھر کے اندر وہ دعوت پیش کر رہا ہے اس کو سب بلا رہے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ کھانا نتاول کرو, کھاؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کر. اس کا آگے علاج ہوتا ہے کہ مجھے فلاں بیماری ہے, شوگر کا مریض ہوں, میں نہیں کھا سکتا. اللہ فرماتا ہے اس لیے ہم ایسا نہیں کرتے ہیں جو ہمارے ذکر سے دور بھاگتے ہیں. وہ چاہے ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, پروفیسر ہو, وہ جو مرضی ہو. اللہ فرماتے ہیں معیشت انسان کا, وہ چاہے کسی نسل کا ہو, ہم اس کی زندگی کو حکمران کو ختم کر کے رکھتے ہیں. اللہ کیوں ایسا ہوا ہے؟ کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے. آپ فرماتے ہیں تم جانتے ہو آپ کو چیز کون سی کام آئے گی؟ تم خوشی محسوس کرنا چاہتے ہو کہ تمہیں چیز کون سی کام آئے گی؟ یاد کرو میرے نبی کا, میرے اللہ کا قرآن کے اعلان کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اے اللہ کے بندو سنو پھر اللہ کا اعلان. یہ بات سے آپ کے دل مطمئن کبھی نہیں ہوتے. آپ گاڑیاں بنا لیں, بنگلے بنا لیں, جائیدادیں بنا لیں, آپ کی اولادیں میری ہو, نسلیں میری ہو, خاندان میرے ہوں. اللہ فرماتے ہیں آپ کے دل میں بڑی بڑی ہو. یہ ذکر رب کا قرآن ہے, اس کو اگر آپ گلے سے لگائیں گے, ظہر کی نماز پڑھی اس نے قرآن کی تلاوت کی, عمل کیا, فجر پڑھی قرآن پڑھا, عصر پڑھی قرآن پڑھا, مغرب پڑھی قرآن سے محبت کی, عشاء پڑھی قرآن سے محبت کی. اللہ فرماتے ہیں اسی سے آپ کے دل مطمئن ہوں گے, بات سے بات کبھی مطمئن نہیں. کیونکہ اللہ کے نبی کا صحیح فرمان ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله. جب انسان مر جاتا ہے سارے کے سارے عمل اس کے قطع کر دی جاتے ہیں, ختم کر دی جاتے ہیں. الا بثلاث, مگر تین عملی ہیں جو اس کو کام آنے والے ہیں. پہلا میرے نبی نے فرمایا الصدقۃ الجاریہ. پہلا صدقہ جاریہ ہے. ایک مسجد ہے اس کے اندر اس نے کوئی بلب لگا دیا ہے, کوئی بھی 10-20 سے زیادہ لاکھ کا نہیں, 10 روپے کا, 20 روپے کا, 30 روپے کا, 40 روپے کا کوئی کام کر دیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصدقۃ الجاریہ, یہ اس میت کو کام آنے والا ہے. اور دوسرا جو میرے نبی نے فرمایا اور علم ينتفع به, وہ علم جس سے لوگ اسے فائدہ اٹھا رہے ہیں. وہ علم کون سا ہے؟ وہ صحیح قرآن حدیث کا علم ہے. یہ اسکول کالج یونیورسٹی کا کوئی علم نہیں, یہ کتاب اللہ کتاب و سنت کا علم میرے نبی نے فرمایا. تیسری چیز میرے نبی نے فرمائی, وہ تیسری چیز جو اس خطبے کے اندر شامل ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. وہ اس کی جو نیک اولاد ہوگی جو اس کے لیے اس کے جانے کے بعد دعائیں کرے گی,
وہ اس کو کام آئے گی۔ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کیسے کام آئے گی؟ جب اس کو قبر کے اندر اتارا جاتا ہے، جب اس کو اتارا جاتا ہے اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے، وہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جنت کی ہوائیں اس کو آ رہی ہوتی ہیں، وہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے بتا کر پوچھا کر تو دے کہ یہ میرے عمل اتنے نہیں تھے، میرے اتنے عمل نہیں تھے، مجھے یہ ایسے میں کیسے اس کے نعمتوں کے اندر شامل ہو چکا ہوں، میرے اتنے عمل تو نہیں۔ اللہ کے نبی اس وقت سے اعلان کرتے ہیں فلاں نبی کا بیٹا ہے جس کو تو دنیا کائنات کے اندر اللہ کے فرمان کے اوپر اور نبی کے فرمان کے اوپر چھوڑ کر آیا تھا، اور وہ ہاتھ اٹھا کر کے نبی دعا کرتا ہے رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ آج میرے اس بات کو جس نے مجھے قرآن کو لگایا تھا وہی ہے جو اس کو قبر کے اندر کام آئے۔ اس کے بعد جو میں نے اس قرآن کی آیت آپ کے سامنے پیش کی تھی، اس کے اندر ایک لفظ آیا تھا وَنَسِيتَهَا، اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں عمل نہ کرنا اور ایمان نہ لانا یہ ذکر سے اعراض ہے۔ وَنَسِيتَهَا اس سے بڑا اعراض ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بدبختی ہے اس آدمی کے لیے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کتنی بدبختی ہے اس آدمی کے لیے۔ اس میں حفظ قرآن کرنے والا، حفظ خیال کر کے بھول جانے والا اس میں شامل نہیں ہے، لیکن جو اس کے برعکس بھولے گا، اگر بھول جائے گا، اللہ سے دور ہو جائے گا، نبی کے فرامین سے دور ہو جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا مجھے معراج کرایا گیا، میں دیکھتا ہوں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ہوں، مجھے لے کر جا رہے ہیں، جنت کی سیر بھی کر رہا ہوں، جنت کی سیر کر کے میں جب آپ کے پاس سے گزرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں ایک فرشتہ ہے دائیں طرف پتھر اٹھائے ہوئے ہے اور ایک طرف بائیں پتھر اٹھائے ہوئے ہے، اور اس آدمی کا ایسے سر پھسلا جا رہا ہے۔ اس وقت میرے نبی نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے، اے جبرائیل تم بتاؤ تو صحیح آج کے نبی کو کہ یہ اس آدمی کو کس گناہ پر پکڑا گیا ہے، آپ سے سزا ہو رہی ہے، اس کا سر مسئلہ جاتا ہے، دوبارہ ٹھیک ہوتا ہے، پھر مسئلہ جاتا ہے، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر مسئلہ جاتا ہے، یہ بدبختی اس آدمی کے لیے کیوں ہے؟ اس نے بتا دیا تھا۔ آگے جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں میرے نبی یہ تیری امت کا قاری ہے۔ کون ہے؟ قرآن تو پڑھ لیا، یاد تو کر لیا، نسیتہ بھول گیا، عمل نہیں کیا۔ اس اعراض ذکر کے اعراض کے بارے میں اگر اس کو صحیح فہم حاصل نہ کرنا یہ بھی اعراض ہے، اس کو بھول جانا یہ بھی اعراض ہے، اور دوسروں تک نہ پہنچانا یہ بھی اعراض ہے۔ کیوں؟ ایک عمل کرنے والا اگر اس قرآن پر عمل کرے گا، میرا رب کا قرآن فرماتا ہے یہ مومنین کی صفات میں سے ہے کہ علی بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جب کیا ہوتا ہے وہ فجر کی اذان چند منٹ پڑے ہوتے ہیں، اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں سورہ سجدہ کے اندر؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ ان کے جو پہلو ہیں بستر سے جدا رہتے ہیں، بستر سے کیوں جدا رہتے ہیں؟ اس لیے اس کو خوف ہے اس آگ کا، اس جہنم کا، اور لالچ کس کی چیز ہے؟ وہ طمع، اور لالچ کس چیز کی ہے؟ اللہ کی جنت کی، اللہ کے دیدار کی۔ کہ نبی نے فرمایا جب بھی تم اللہ سے سوال کیا کرو ایک پہلے جنت فردوس کا سوال کیا کرو، اور اللہ کے نبی نے فرمایا تم سوال کرو اللہم انا اسألک لذت النظر الى وجهک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے جو چہرے کی لذت ہے تو جو جنت کے طرف میں بندوں کو نصیب فرمائے گا، میں اس سے آپ کو سوال کرتا ہوں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اس طرح ہم سوال کرتے ہیں، اللہ کے ذکر کی طرف لوٹتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھی چیز جو نماز ہے اس موضوع کے اندر شامل ہے، نماز روزہ حج زکات، لیکن اس موضوع کے اندر جو نماز کے بارے میں بات ہو گئی
نبی نے فرمایا، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اس روایت کو، وہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ من القرآن، سورت ہے اللہ کے قرآن کی، نماز کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں من حافظ علیہا، جو ان کی حفاظت کرے گا ان نمازوں کی، کان لہ نورا و برہانا و نجاۃ، اس کے لیے قیامت کے دن کو نور روشنی کا باعث بن جائے گی یہ نماز، و برہان، اور اس کے لیے دلیل بھی بن جائے گی۔ کتنی بڑی دلیل ہوگی، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کون سی دلیل ہوگی؟ جب اس آدمی کو قبر کے نیک آدمی کو اتارا جاتا ہے، اس کے پاس اچھی شکل کا فرشتہ نازل ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، اور وہ آ کر کہتا ہے، کیونکہ جب آدمی کسی بھی آدمی کو ملے تو پہلے یہ پوچھتا ہے کہ اپنا تعارف کراؤ۔ وہ آگے جب نیک آدمی پوچھے گا نا من انت، کون ہے، آگے سے وہ بول کر کہے گا انا عملک صالح، تو دنیا میں کائنات کے اندر ایک عمل کیا کرتا تھا، آج میں تیرے سامنے بن کے آیا ہوں اور تیرے ساتھ رہنا ہے اللہ کے حکم سے، تا قیامت تیرے ساتھ رہے گا، اور جو چیز تجھے قبر کے اندر مہیا کی جائے گی اللہ کی طرف سے تجھے پیش کی جائے گی۔ اللہ کے حکم سے پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر یہی ذکر کے اندر مخلص ذکر سے محبت کرتا ہے، قرآن سے محبت کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جب وہ قبر کے اندر ہے، اس کو قبر کے اندر جب فرشتہ اس کے پاس آتا ہے، دو فرشتے اس کو بٹھا کر کہتے ہیں، اس بٹھانے سے پہلے میرے نبی نے فرمایا سورج کی شعاع اس کے آنکھ میں پڑتی ہے، فوراً وہ جاگ جاتا ہے۔ وہ جاگتا ہے کیا؟ جب وہ جاگتا ہے تو وہ کہتا ہے کوئی سوال نہیں آج مجھ سے کرو، میری عصر کی نماز کا وقت جا۔ اس 3 سوالوں سے پہلے وہ یہ کہتا ہے ایک آدمی کہ مجھے چھوڑ دو فرشتوں، میری عصر کی نماز کا وقت جا رہا ہے، میری عصر کی نماز کا وقت جا رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا جس نے عصر کی نماز کو فوت کر دیا گویا کہ اس کے سب کچھ ختم ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ لیکن ہمیں ذہن نظر نہیں آتا تباہ و برباد کیوں؟ وہ تباہ و برباد کا مطلب ہے اس سے میرے رب تعالیٰ اس سے سکون بھی چھین لیتے ہیں اور اس مال میں برکت بھی ختم کر دیتے ہیں۔ تو پھر جب وہ سوال کرتا ہے آ کر اس اللہ کے نیک بندے سے، فرشتہ کہتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ من ربک؟ آگے سے وہ جواب دیتا ہے اللہ ربی، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال کرتا ہے من نبیک؟ تیرا نبی کون ہے؟ وہ کہتا ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا سوال کرتا ہے ماں دینک؟ تیرا دین کیا ہے؟ آگے سے جواب دیتا ہے دین اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ آگے جب اصل بات آپ کو سمجھانے والا ہوں، یہ تو تھا ایک آدمی جس نے سارے سوال کے جواب دے دیے، جنت کے اندر کھڑکی قبر کے اندر کھل گئی، آگ کی کھل گئی، فرشتے نے بتا دیا تجھے قبر کے اندر جو ایک کھڑکی آگ کی ہے تجھے اللہ نے بچا لیا ہے، جنت کے اندر جو قبر کے اندر کھڑکی ہے اللہ نے جنت دکھائی ہے، جب قبر سے اٹھے گا تو فوراً جنت کے اندر داخل ہوگا۔ آگے سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ قیامت بھی جلدی آئے، وہ کہتا ہے اللہ قیامت بھی جلدی آئے، کیونکہ دنیا کے اندر وہ نماز سے محبت کرتا، اللہ کے ذکر سے محبت کرتا، اس لیے اس نے سوالوں کے جواب دے دیا جو اصل میں آپ کو اس پہلی آیت میں نے خطبے کے اندر پیش کی تھی۔ اللہ نے فرمایا جب میرے ذکر سے اعراض کرے گا ونسیتہا، اور تکلیف کیا ہوگی؟ جب اس کہتے خلیص آدمی کو اس قبر کے اندر اتارا جائے گا، اس سے جس نے پوچھیں گے، اس کا پوچھے گا جب وہ بری شکل کا آئے گا، خوف اور ڈراؤنی شکل میں آئے گا، اس سے آگے پوچھے گا ہاں بتا پھر آج من ربک کا تیرا رب کون ہے؟ اللہ جس کو ذکر سے فکر بھی، جس کو نماز کی فکر بھی، اللہ کی قرآن سے محبت کی فکر بھی نہیں، اللہ کے رسول کے فکر بھی نہیں۔ حدیث اللہ کے رب نے فرمایا اس کا جواب کیا ہوتا ہے؟ ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا کہ میرا رب کون ہے، میرا نبی کون ہے، میرا دین کیا ہے۔ کیوں؟
اس دنیا کے رات کے اوپر اگر ایک ثانی ہے، مشرک ہے، اس دولت کے اندر پڑا ہوا ہے، سب جانتے ہیں اللہ ایک ہے، نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، اسلام بھی ہے، اسلام دین ہے، لیکن خدا کی قسم اگر یہ ذکر نہیں کرے گا، قرآن سے محبت نہیں کرے گا، میرے رب نے اس قرآن کی آیت کے اندر فرمایا ہم اس کو قبر کے اندر کبھی بھی ثابت قدم نہیں رکھیں، ذکر سے دور ہو جائیں گے، قبر کے اندر وہ کبھی سوال کے جواب کبھی نہیں دے سکیں گے۔ دنیا کے اندر سب جانتے ہیں کہ اللہ بھی ہے، رسول بھی ہے اور دین اسلام بھی ہے، لیکن قبر کے اندر میرے رب نے بولنے کی طاقت نہیں، استعداد دینی بھی نہیں ہے، کیونکہ اس نے دنیا کے نام کے اوپر رہتے ہوئے کیا کیا ہے؟ اس نے اللہ کی صدر کو ذکر۔ پانچویں چیز اور پانچویں حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے اس صحابی کی روایت پیش کرنے والا ہوں، سیدنا انس رضی اللہ تعالی، جس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے میرے لیے دعائیں کی ہے کہ اللہ کے نبی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی میرے لیے دعائیں کرے کہ اللہ سب چیز میں برکت دلائے۔ اتنی برکت ایسی دعا کی میرے نبی نے حضرت انس رضی اللہ تعالی سے، ایسی دعا کی کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے اس کی کثرت میں 100 کی تعداد میں تھے، بچے بچیاں بھتیجیاں پھوپھیاں سب اس کی کثرت تک 100 بڑھ گئے تھے، اور مال بھی اللہ نے بہت دیا تھا۔ وہی روایت پیش کرتے ہیں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا سورۃ من القرآن ما هي الا 30، اللہ کے قرآن کی 30 آیات ہیں، جو اس کو پڑھے گا، اس کو رات کو پڑھ کر سوئے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن ہوگا، بلکہ قبر کے اندر بھی ہے۔ پہلے قبر کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا جس طرح ایک مرغی اپنے بچوں کو پروں کے اندر سمیٹ لیتی ہے، اسی طرح یہ سورت قبر کے اندر آ جائے گی اور قبر کے اندر گھیرا پا لے گی، اگر کہیں گے فرشتہ اور دوسرے کوئی فرشتہ پہلے مجھے اللہ کے پاس لے جا۔ یہ سورت جب اللہ کے پاس فرشتہ اس کو لے جائے گا، یہ سورت بول کر کہے گی اللہ اگر آج تو نے اپنے بندے کو معاف نہیں کرنا مجھے قرآن سے نکال دے۔ یہ کیا کون سی سورت؟ سورۃ ملک 12 نمبر 29 کے اندر اللہ فرماتے ہیں، کیونکہ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک سوتے نہیں تھے جب ان دو سورتوں کو سورۃ ملک اور سورۃ سجدہ، سورۃ ملک 12 نمبر 29 اس کو اور سورۃ سجدہ 12 نمبر 21 کے اندر میرے نبی اس وقت سوتے نہیں تھے جب ان سورتوں کی تلاوت نہیں۔ انشاءاللہ میں اللہ سے دعائیں کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ ہاتھ کھڑا کریں، ہم انشاءاللہ وہ ہماری رات نہیں جائے گی کہ ہم عشاء کی نماز پڑھیں یا اس پڑھنے سے پہلے سنت پڑھیں اور اس کو پڑھیں سورتوں کو یا سونے سے پہلے پڑھیں۔ انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں سب پڑھ کے سوئیں گے اس نیت سے، خدا کی قسم پھر میرے نبی کا یہ فرمان ہی ہوگا جو اس نیت کے مطابق اس سورت کو پڑھے گا، قبر کے اندر بھی آئے گی، حشر کے اندر بھی آئے گی، قبر کے اندر اس کو گھیرا پا لے گی، اور حشر کے اندر بھی ایسا ہوگا کہ نبی نے فرمایا جب تک اس آدمی کو جنت میں داخلہ نہیں ملے گا یہ سورت ہی میں نہ خاص من صاحب اس کے لیے جگہ کر کے رہے گی، جگہ کرتی رہے گی۔ کس وقت تک؟ جب تک اس کو جنت میں داخلہ نہیں کرو۔ اس قرآن سے محبت، ایسی قرآن سے محبت کرو، ایسی قرآن سے محبت کی وہ ذکر ہے۔ پسند کرتے ہیں ہاتھ کھڑا کرو، میں پسند کرتا ہوں، آپ پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کو ایک بات بتانے والا ہوں، وہ قرآن ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ جب ہم کو قبر سے اٹھایا جائے گا قیامت کے دن ننگا اور بر بن کر اٹھایا جائے گا، لباس نہیں ہوگا، کوئی جسم کے اوپر لباس نہیں ہوگا۔ جب یہ حدیث سیدنا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سنی تو بڑی پریشان ہو گئی، اللہ کے نبی مرد اور عورت جب ان کے اٹھائے جائیں گے قبروں کے اندر کیا ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے نہیں؟ اس وقت میرے نبی نے فرمایا یہ معاملہ نہیں ہوگا، بہت سختی ہوگی، ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوئی۔ چاہتے ہیں کہ لباس ملے، ہاتھ کھڑا ہو، پھر کرو ہاتھ اپنا کھڑا،
لباس چاہیے. پھر یہ نبی کے فرمان کے مطابق اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب اس کی ایک آدمی کی اس قرآن سے محبت کرنے والی کی قبر سے جب اٹھایا جائے گا، یہ قبر سے جب اس کو اٹھایا جائے گا، دو سواریاں ہیں. جب قبر کے اوپر آ جائیں گے وہ پوچھے گا، کیونکہ جب آدمی یہ آدمی کو مجھے تو پوچھتا ہے میرے تعارف تو کراؤ، نیک آدمی وہ آگے سے جواب دیں گے خدا کی قسم کہ وہ جنت کی جو سواریاں کا بھیجے گا وہ ریشمی لباس بھی لے کر آئیں گے. وہ کیا کہے گا نیک آدمی تو بتاؤ؟ ایک بول کر کہے گا میں قرآن ہوں. لباس لے کر آئیں گے اللہ کے حکم سے سوال. ایک بول کر کہے گا کہ میں قرآن ہوں، دوسرا بول کر کہے گا میں روزہ ہوں. جو دنیا کے اندر مجھ سے محبت کرتا ہے، آج ہم اللہ کی طرف سے آپ کو سواری پر بٹھائیں گے، پہلے سوٹ جنت کا ریشمی پہنا کر اللہ کی جنت میں لے جائیں. اور جو اس قرآن سے محبت نہیں کرے گا، اس اللہ کے ذکر سے پرے بھاگ جائے گا، اعراض کر رہے گا، کوئی لباس نہیں ملے گا. پھر کوئی پسند کرتا ہے؟ میری بہن، آپ کی بہن، میری بیٹی، آپ کی بیٹی، آپ کی زوجہ محترمہ پسند کرتی ہے کہ لباس ایک دوپٹہ بھی گھر کے اندر ہوتا ہے. کوئی پسند کرتا ہے؟ کوئی پسند نہیں. اللہ کی قسم کو پسند کرنا، اللہ کے ذکر سے محبت کریں، وہ لباس بھی ملے گا. خدا کی قسم اللہ فرشتوں کو بھیجے گا، وہ لباس بھی لے کر آئیں گے انشاءاللہ. خدا کی قسم وہ لباس بھی لے کر آئیں گے، وہ لباس بھی لے کر آئیں گے انشاءاللہ. اسی قرآن سے محبت کریں گے تو وہ لباس بھی مل جائے گا. محبت کریں گے انشاءاللہ اس قرآن سے. کیا کہتا ہے پھر قرآن؟ وہ کون سی محبت ہے؟ ادھر واضح کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، اور نماز کی طرف، حی علی الفلاح، اور کامیابی کی طرف. وہ دکان چھوڑ کر آئے گا نا، اس گاہک کو چھوڑ کر آئے گا نا، ہاتھ کھڑا کرو انشاءاللہ. آؤ گے خدا کی قسم اس مؤذن کی پکار کہ مؤذن اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا حی علی الصلاۃ، یہ مؤذن اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا حی علی الفلاح. خدا کی قسم یہ رب کی یہ محبت ہے اس کے دل کے اندر، اور رب کو رب کے حکم سے اس کی یہ محنت لگی ہوئی ہے کہ میں اس پر اللہ کے بندوں کو نماز کی طرف بلاؤں. کہ قیامت کے دن مجھے بھی کوئی اجر نہیں. انشاءاللہ آئیں گے نمازوں کی طرف. نماز نہیں چھوڑنی اپنی نسلوں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر. انشاءاللہ یہ نماز کی ان کے دلوں کے اندر محبت ڈالے. کہ نہیں پڑھتا سختی کریں. میرے نبی نے فرمایا 7 سال کا بچہ ہو جائے اس کو پیار سے نماز پڑھانی چاہیے، اور جو 10 سال کا ہو جائے سختی کر کے نماز پڑھے. یہ میرا حکم نہیں ہے، میرے نبی کا حکم ہے. کیونکہ مجھے میرے نبی حکم دیتے ہیں وَمَن يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا نبی بولتے ہیں اپنی مرضی سے کبھی نہیں. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرے نبی بولیں گے تو صرف اور صرف اللہ کے حکم سے بولیں گے. جو بھی حکم ہوگا وہ اللہ کے حکم سے بتائیں گے. وہ اپنی مرضیاں کبھی نہیں کریں گے، وہ اپنی مرضیاں کبھی نہیں کریں گے. آخری بات حدیث میں سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. صحیح حدیث ہے، وہ ذکر کے اندر وہی شامل ہیں جو اعراض کرتا ہے اس کا کیا بنے گا، اور جو محبت کرے گا اس کا کیا بنے گا، اس کو کون سی نعمتوں سے نوازا جائے گا. صحیح حدیث ہے کہ جبرائیل السلام اللہ کے فرامین کے مطابق، حدیث کے فرامین کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کوڑی والا آدمی ہے، نقاب اور لبے والا آدمی ہے. دوسرا اس کے سر کے اوپر کوئی بال نہیں، گنجا ہے. تیسرا نبینا ہے. گنجے کو اللہ نے بہت سی گائیں یعنی گائیں سے نوازا. جو فرشتہ آیا اس کے پاس، وہ ہر وقت جب چلتا تھا اپنی زمین کے اوپر لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ آپ کے سر کے اوپر کوئی بال نہیں، سر کے اوپر کوئی بال نہیں ہے. اللہ فرشتوں کو بھیجتے ہیں، وہ مسافر بن کر آتا ہے اس گنجے کے پاس.
آ کر کہتا ہے کہ تجھے کیا چاہیے؟ کہ یار مجھے لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، مجھے بال چاہیے۔ وہ اللہ سے ہمیشہ دعا کرتا ہے، اس کے بال آ جاتے ہیں۔ اور وہ فرشتہ پوچھتا ہے اور تجھے کیا چاہیے؟ کہتا ہے کہ مجھے گائے سے بڑی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو گاؤں کی محبت سے، گاؤں سے ایک نعمتوں سے نواز دیتے ہیں۔ دوسرے کے پاس آتا ہے جو کوڑی کا مریض ہوتا ہے، آم دھبے ہوتے ہیں چہرے پر، وہ جب زمین پر چلتا ہے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ لوگوں سے بچتا ہے۔ جب فرشتہ اس کے پاس آتا ہے، فرشتے سے وہ آ کے کہتا ہے کوئی دان والا کہ اللہ سے مجھے دعائیں کرے کہ اللہ مجھے میرا چہرہ صاف کر دے۔ فرشتہ جب مسافر بن کر آتا ہے وہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اس کا چہرہ صاف ہو جاتا ہے۔ تیسرا نبینا کہتا ہے جب وہ زمین پر چلتا ہے اسے کوئی نظر نہیں آتا، وہ نعمت لینا چاہتا ہے، فرشتہ اس کے پاس آتا ہے، مسافر بن کے آتا ہے، اس نبینا کہتا ہے کہ مجھے بھی اللہ سے دعائیں کریں، اللہ مجھے مجھے نبینا ہوں میں، اس سے مجھے نبی کی میری نور ہو جائے۔ فرشتہ اٹھاتا ہے ہاتھ، اللہ قبول کرتے ہیں، اس کو نبینا ختم ہو جاتا ہے، پہلا پن اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ اصل جو بات جو اس میں میں آپ کو سمجھانے والا ہوں، جب وہ تینوں کے پاس آ گیا ہے اور نبی نے کہا کہ مجھے، اور نبی نے کہا مجھے یہ بکریوں سے بڑی محبت ہے، مجھے یہ دے، ان کو وہ مل گئی، اللہ نے سب کچھ دے دیا۔ پھر فرشتے نے چند دنوں بعد اللہ کے حکم سے فرشتہ اسی زمین پر آیا، ان تین آدمیوں کو اپنی طرف تینوں کو یہ نعمتیں نعمتوں سے نوازا تھا۔ وہ مسافر بن کے آتا ہے، پہلے کے پاس آتا ہے جو گنجا تھا جس کے سر کے اوپر کوئی بال نہیں تھے، اس کو کہتا ہے کہ مسافر بن کے وہ کہتا ہے کہ مجھے نا ایک گائے دے دو، میں مسافر ہوں، میں سفر بھی کروں گا، میرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ وہ گائے والا کہتا ہے میں تو جلدی پوچھتی، مجھے دولتوں سے مجھے نوازا کیا ہے، کچھ نہیں آپ کو دیا، وہ چلا جاتا ہے۔ پھر دوسرے کے پاس فرشتہ آتا ہے، اس گنجے کے پاس، جو جب اس کے پاس آتا ہے تو اس کو کہتا ہے فرشتہ مجھے یاد ہے مجھے آپ کے سائے کو پر بال نہیں تھے، اللہ نے آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے، میں مسافر ہوں، اس کے پاس اونٹ اللہ نے مجھے دیے، وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک اونٹ دے دو، میں اپنے سفر پر چلوں، مجھے کام آئے گا۔ آگے سے وہ بول کر کہتا ہے کہ میں مطلب جتنی پوچھتی، میں دولت مند ہوں، میں آپ کو کچھ نہیں دوں گا، فرشتہ چلا جاتا ہے۔ آخری تیسرا وہ نبینا، اللہ یہی کامیاب ہے۔ جب اس کے پاس آتا نا وہ فرشتہ جس کو اللہ نے نبی سے ختم کیا تھا، اس کے بعد فرشتہ آتا ہے، اس کو کہتا ہے تجھے یاد ہے کہ تو نبینا تھا، تیرے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور یہ اللہ نے تجھے دیا ہے۔ وہ کہتا تھا صحیح بات ہے، اب صحیح جگہ پہ آئے ہیں۔ وہ آگے سے فرشتہ کے مسافر بن کے آتا ہے، اللہ کہتا ہے اس نبینے کو کہ مجھے، میں مسافر ہوں، میں نے جانا ہے، مجھے ایک بکری دے دو۔ کیا دے دو؟ بکری دے دو، مجھے اپنے سفر میں کام آئے گی۔ خدا کی قسم یہی نبینا کامیاب ہونے والا کامیاب ہو گیا ہے۔ آگے سے اس کے الفاظ ہیں، ایک نہیں، ان بکریوں کے ریوڑ کے اندر اے فرشتے، اے اللہ کے مسافر، جو بھی آپ کو چاہیے وہ لے جا، پسند کرو اور لے جا۔ آگے سے مسافر بول کر کہتا ہے تو کامیاب ہو گیا، مجھے کوئی بکری نہیں چاہیے، میں تو وہ فرشتہ بن کر پہلے آپ کے اوپر آیا تھا، اللہ کی آزمائش تھی، لیکن وہ دونوں کام ہو گئے اور تو نبینا کامیاب ہو چکا ہے۔ اور تو کیسے کامیاب ہو چکا ہے؟ تمہیں اللہ کی ذکر سے یاد رکھا، اللہ کی صفات کو یاد رکھا، اللہ سے تمہیں محبت کی ہے، اللہ نے تجھے یہ بھی سے کہا کہ تو کامیاب ہو گیا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں تو بس آپ کی آزمائش کے خلاف حکم سے ہے۔ اگر یہی چیزیں ایک بندے اور بندی کے اندر نازل ہو جائیں کہ میں اس دنیا کائنات کے اوپر آئی ہوں، اس دنیا کائنات کے اوپر آیا ہوں، میری زندگی کا مقصد وہ کیا ہے؟ اور رب کا قرآن کہتا ہے، اللہ تو ساری آیات میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ
لِلَّهِ يَعْبُدُونَ انسانوں کو اور جنوں کو صرف اور صرف میں نے اپنی ذکر نماز سے ہی بدل اور کسی چیز کو نہیں بدل. اگر میرا ذکر کریں گے مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَلَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ. میرا یہ کام نہیں کہ لوگ مجھے رزق دیں، مجھے کوئی تمنا نہیں، مجھے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تو بندوں کو دے گا. چاہتا ہے کہ میری ذکر میرے روزی کے اندر برکت ہو جائے، کوئی سنو فراہمی اس نبی کا. کوئی چاہتا ہے کہ میری اولاد مجھ سے محبت کرے، باقی قسم اس رب کے قانون کے مطابق اگر تم اس ربنا قدر اللہ حق قدرہ اس قرآن کی آیت کے مطابق اگر تم اللہ کا قدر کرے گا، اللہ کی قدر کرے گا، اللہ بھی قدر کرے گا. اللہ کیسے بھی قدر کرے گا؟ اللہ قدر کرنے والوں کی قدر کرتا ہے. اللہ آپ کی اولاد کو آپ کا فرما بردار بنائے، کیونکہ آپ رب کے فرام میں فرما بردار ہیں. اگر آپ اپنے رب کے فرما بردار نہیں، اولاد فرما بردار نہیں، کیوں؟ آپ نے اولاد کو رب کے سیدھا کی طرف نہیں لگایا، آپ نے اپنے نسلوں قبیلوں اور خود اپنے آپ کو سیدھا کو نہیں لگایا. اللہ نے سب کو آپ کا اپنا فرمان بنا دیا، کیونکہ اولاد کس نے پیدا کیا؟ رب نے پیدا کیا. اس کو کوئی چیز بتانا سمجھانا اولاد کا کام ہوتا ہے، تربیت کرنا ماں باپ کا کام ہوتا ہے، لیکن ایک طرف رب ہے اور ایک طرف ہم ہیں. کیوں؟ اس لیے برابر نہیں ہو سکتے کہ ہمارے پاس علم نہیں، اس رب کے پاس علم نہیں. وہ رب یوسوس فی صدور الناس اتنا علم والا ہے، ہمارے دلوں کے اندر جو کچھ کرتا ہے رب وہ بھی جانتے ہیں. انشاءاللہ اللہ کے ذکر سے محبت کریں گے، اپنے اولادوں کو اس پر لگائیں گے. ہاتھ کھڑا کرو خدا کی قسم. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، آج میں نے آپ کے سامنے جو بیان کیا ہے خدا کی قسم کہ میری محنت نہیں، پہلا تو میرے یہ رب کی توفیق ہے، دوسرا میرا سازہ کی محنتیں ہیں اور میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں. انشاءاللہ اس پر پہلے اللہ تعالیٰ مجھ کو اسی راہ پہ لگائے اور تا قیامت بلکہ جتنی دیر مجھے زندہ رہے میں ایسے پیغامات اپنے آخری سانس تک لوگوں تک پہنچاتا رہوں. انشاءاللہ آپ بھی وعدہ کریں کہ آپ اپنی نماز خود بھی اپنے گھر والوں کو اور اپنے سب قبیلوں کو اس کی طرف لگائیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کتاب اللہ کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین.